السلام علیکم۔ قدر ناہموار سڑک پر چلتے مشابرم خان کے قدم اس ٹورسٹ کمپنی کے دفتر کی طرف اٹھ رہے تھے جس کی جیپ ماہبانوں کے اغوا کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ اس کی معلومات کے مطابق نامعلوم افراد نے جیپ چلانے والے ڈرائیور کو اچانک ہی روک کر اس سے جیپ چھین لی تھی اور ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق جیپ ڈرائیور حملہ آوروں کے بارے میں کوئی قابل ذکر بات نہیں بتا سکا تھا، لیکن مشابرم خان ایک بار خود جیپ ڈرائیور سے مل کر معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے قبل وہ اپنی ماں اکرم خان اور ماہبانوں کو ہوشے سے کاندھے واپس لانے والے جیپ ڈرائیور سے بھی پوچھ گچھ کر چکا تھا، لیکن اس نے محض یہی بتایا تھا کہ اغوا کاروں کی تعداد 4 تھی اور انہوں نے اپنے چہروں کو نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ وہ اغوا کاروں کی قومیت کے بارے میں بھی کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکا تھا، البتہ اس نے ان کے قد و قامت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ مشابرم خان چاہتا تھا کہ اغوا کے لیے استعمال کی جانے والی جیپ کے ڈرائیور سے مل کر بھی دیکھ لے تاکہ اگر وہ کوئی خاص بات نوٹ کر سکا ہو تو اس کے ذریعے حملہ آوروں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اسے تھانے سے جیپ ڈرائیور کے بارے میں معلومات مل گئی تھیں۔ اس شخص کا نام نیاز علی تھا اور وہ کئی سالوں سے ایک ٹورسٹ کمپنی میں بحیثیت ڈرائیور ملازمت کر رہا تھا۔ اس کا بلتستان کے مختلف حصوں میں مسلسل آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن وہ پہلی بار ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ وقوعے میں وہ بیچارہ زخمی بھی ہوا تھا۔ حملہ آوروں نے اسے بے ہوش کرنے کے لیے سر پر ضرب لگائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر پر زخم آ گیا تھا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے ٹورسٹ کمپنی آج کل اسے کسی جگہ نہیں بھیج رہی تھی، اور مشابرم خان کی معلومات کے مطابق ان دنوں وہ اپنے گھر پر آرام کر رہا تھا۔ تھانے سے اسے نیاز علی کے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ وہ ٹورسٹ کمپنی کے دفتر جا کر وہاں سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے خیالوں میں گم دفتر کی طرف جانے والے راستے پر سر جھکائے چلتے ہوئے وہ ارد گرد سے تقریباً بے خبر تھا، اس لیے جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا تو وہ چونک پڑا اور سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ پکارنے والا اس کا ایک واقف کار آذر تھا، پیشے کے اعتبار سے آذر پورٹر تھا اور عموماً سیزن میں پہاڑوں کے سفر پر ہی رہتا تھا۔ اور یارا مشابرم خان، کیا حال چال ہے؟ ابھی اس طرح سر جھکائے بے خبری میں کدھر جاتا ہے؟ مشابرم خان متوجہ ہوا تو آذر اس کے قریب آتے ہوئے بولا، بس یار ایک کام سے جا رہا تھا، ماں ہسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے دوائیں خریدنی تھیں اور ایک دوسرا کام بھی تھا۔ اس نے آذر کے سوال کا سرسری انداز میں جواب دیا، ہاں یارا، ہمیں تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کا پتہ چلا تھا، بڑا برا ہوا تمہارے خاندان کے ساتھ۔ بیچارہ اکرم خان تو بہت اچھا لڑکا تھا، ہم دونوں کا اکثر ہی ایک ساتھ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکرم خان ماں جی کی خاطر ہی اوپر پہاڑوں پر نہیں جاتا تھا، کہتا تھا کہ ماں ڈرتی ہے کہ کہیں میرے باپ اور بڑے بھائی کی طرح میں بھی کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں، پر قسمت کی خرابی دیکھو کہ اتنی احتیاط کے باوجود بھی بیچاری ماں کو اس عمر میں اتنا بڑا صدمہ سہنا پڑا۔ میں ایک ٹیم کے ساتھ K2 کے بیس کیمپ تک گیا ہوا تھا، رات ہی واپس آیا ہوں، اگر یہاں ہوتا تو اکرم خان کی تدفین میں ضرور شریک ہوتا۔ اب تو ساری زندگی یہی افسوس رہے گا کہ اپنے اتنے اچھے ساتھی کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ آذر اس سے اکرم خان کی موت پر اظہار افسوس کرنے لگا۔ جواباً مشابرم خان خاموش رہا۔ اکرم خان کے ذکر پر اسے اپنے سینے میں دھواں سا بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ انتقام کی ایک آگ سی تھی جو تن بدن کو جھلسانے لگتی تھی۔ اپنی اس کیفیت کو لوگوں سے چھپانے کے لیے وہ ایسے مواقع پر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھتا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم مجھے راستے میں ہی مل گئے، ورنہ میں خود تم سے ملنے کے لیے ہسپتال کی طرف ہی جا رہا تھا۔ مجھے کسی سے معلوم ہوا تھا کہ تم اپنا زیادہ وقت ہسپتال میں اپنی ماں کے پاس ہی گزارتے ہو۔ چلو چل کر ماں کی دوا لے لیتے ہیں، پھر میں تمہارے ساتھ ہی ہسپتال چلوں گا تاکہ ماں جی کی مزاج پرسی کر سکوں۔ آذر نے اس کی خاموشی کو محسوس کیے بغیر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دینے کے انداز میں ہلکی سی تھپکی دی اور اسی راستے پر قدم آگے بڑھائے جس راستے پر مشابرم خان پہلے جا رہا تھا۔ اگر تمہیں جلدی نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ چاہو تو سیدھے ماں سے ملنے ہسپتال بھی جا سکتے ہو۔ اصل میں مجھے دوائیں خریدنے کے بعد نیاز علی ڈرائیور سے ملنے اس کی ٹورسٹ کمپنی کے دفتر تک بھی جانا ہے۔ تمہیں شاید کسی سے معلوم ہوا ہو کہ
اکرم خان کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں انہوں نے نیاز علی کی جیپ ہی استعمال کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ نیاز علی سے مل کر ان لوگوں کے حلیے وغیرہ معلوم کر سکوں۔ آذر کو اپنے ساتھ چلنے پر مصر دیکھتے ہوئے مشابرم خان کو اس پر اپنا پروگرام ظاہر کرنا پڑا۔ ہاں، میں نے سنا تھا کہ قاتلوں نے نیاز علی سے جیپ چھین کر اسے واردات کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے گھر تک لے جا سکتا ہوں۔ سنا ہے اپنی کمپنی کے دفتر تو وہ آج کل نہیں جا رہا ہے۔ دفتر والوں نے اسے آرام کے لیے چھٹی دی ہوئی ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن مجھے نیاز علی کے گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا، اس لیے میں دفتر کی طرف جا رہا تھا کہ وہاں سے اس کا پتہ معلوم کر لوں۔ تمہیں اس کا گھر معلوم ہے تو اچھی بات ہے۔ ایسا کرو کہ مجھے اس کا گھر دکھا دو، پہلے میں اس سے ہی ملاقات کر لیتا ہوں۔ آذر کی پیشکش سن کر مشابرم خان فوراً ہی اس کے ساتھ نیاز علی کے گھر جانے پر آمادہ ہو گیا۔ چلو تم کہتے ہو تو پہلے وہیں چلتے ہیں، لیکن تم نیاز علی سے زیادہ اچھی امید نہ رکھنا، کچھ خر دماغ سا آدمی ہے، کسی سے ملنا جلنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ سال پہلے اس کا مزاج ایسا نہیں تھا، سب سے مل جل کر رہتا تھا، پر اب بہت بدل گیا ہے۔ وہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کے بیوی بچوں کا پہننا اوڑھنا دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کے پاس کہیں سے پیسہ آنے لگا ہے، حالانکہ پہلے بھی وہ ڈرائیوری ہی کرتا تھا اور اب بھی یہی کام کرتا ہے۔ نیاز علی کے گھر کی طرف جاتے ہوئے آذر نے اسے بتایا تو وہ ٹھٹک گیا۔ آذر کا نیاز علی کے بارے میں سرسری طور پر کیا جانے والا تبصرہ قابل غور تھا۔ اگر کسی طرح نیاز علی کے پاس معمول سے زیادہ پیسہ آنے لگا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ نیاز علی کچھ مشکوک شخصیت کا مالک ہے، اور ایسے شخص کی ہر بات پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ نیاز علی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر وہ کوئی نیا کام دھندا کرتا تو پیسہ آنے والی بات سمجھ بھی آتی، لیکن پہلے والی نوکری کے ساتھ زیادہ پیسہ آنا تو ذرا عجیب سی بات ہے۔ مشابرم خان نے آذر کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ کہاں یارا، ہمارے پاس نہ تو فرصت ہے اور نہ ہی ہمیں عادت ہے کہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں، اس لیے کبھی جان کر اس معاملے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آذر نے بے نیازانہ انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ پھر بھی کبھی تو تم نے نیاز علی کی کوئی ایسی حرکت دیکھی ہوگی جو تمہیں معمول سے ہٹ کر اور ذرا مشکوک لگی ہو۔ مشابرم خان آسانی سے ہمت ہارنے والا نہیں تھا، چنانچہ آذر کو دماغ پر زور دینے کے لیے اکسایا۔ ایسی کوئی خاص حرکت تو نہیں دیکھی، پر ایک بار اس کی ایک حرکت پر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ یہ پچھلے سال کا ذکر ہے، میں ایک ٹیم کے ساتھ ہنزا گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ کینیڈا کا رابرٹ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ اسکردو آیا ہوا ہے۔ رابرٹ صاحب مجھے بڑا پسند کرتا ہے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ میں اسکردو میں نہیں ہوں لیکن جلد واپس آنے والا ہوں تو وہ میرے لیے پیغام چھوڑ گیا کہ میں کسی طرح اسے جوائن کر لوں۔ اتفاق سے مجھے معلوم ہوا کہ نیاز علی ایک ٹیم کو واپس لانے کے لیے آگے جانے والا ہے۔ میں نے اس سے لفٹ مانگ لی۔ اس وقت میں نے اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کی جیپ میں کھانے پینے کا سامان اور دوائیں وغیرہ بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اگر وہ کسی ٹیم کے ساتھ سفر پر جا رہا ہوتا تو سامان کی موجودگی سمجھ آتی، لیکن وہ تو ٹیم کو واپس لانے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سامان کے بارے میں پوچھا تو بولا آگے کسی گاؤں میں اس کے ایک دوست نے یہ سامان منگوایا ہے۔ میں اس کا جواب سن کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ نیاز علی جب بھی کسی ٹیم کو واپس لانے جاتا ہے تو اس کی جیپ خالی نہیں ہوتی، اس میں کافی سامان لدا ہوا ہوتا ہے۔ آذر کی فراہم کردہ معلومات بڑی قیمتی تھیں۔ ان معلومات کی روشنی میں نیاز علی کا کردار جس طرح سامنے آیا تھا، اس کے مطابق وہ قابل بھروسہ آدمی نہیں تھا، چنانچہ اس کے اس بیان پر بھی یقین کرنا مناسب نہیں تھا کہ اغوا کاروں نے اس سے جیپ چھینی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پیسے کے حصول کے لیے نیاز علی نے خود ان لوگوں سے سودا طے کیا ہو اور انہیں واردات کے لیے جیپ فراہم کر کے خود کو زخمی کیے جانے کا ڈرامہ رچایا ہو۔ یہ امکان ایسا تھا جس کو سامنے رکھتے ہوئے مشابرم خان سمجھتا تھا کہ نیاز علی سے سیدھے طریقے سے بات کرنا اتنا سود مند ثابت نہیں ہوگا، اور اس شخص سے درست معلومات اگلوانے کے لیے اس پر ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ وہ دیکھو، وہ جو لال چھت والا مکان ہے، اس میں نیاز علی رہتا ہے۔ مشابرم خان کی سوچوں سے بے خبر آذر نے ہاتھ کے اشارے سے ایک مکان کی نشاندہی کی تو وہ مکان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مکان زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن عمارت اچھی حالت میں اور مضبوط تھی، اور اس پر موجود رنگ و روغن بھی ایسا لگتا تھا کہ حال ہی میں کیا گیا ہو۔
ایسا کرو کہ تم نیاز علی سے ملاقات کر لو، میں پھر کسی وقت تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ نیاز علی کا معلوم نہیں کہ کس روکھے انداز میں ملے، اور میں رات ہی سفر سے تھکا ماندہ آیا ہوں، تھکن میں برداشت ذرا کم ہو جاتی ہے، اس لیے میرے خیال میں اس سے نہ ہی ملوں تو اچھا ہے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آذر نے اچانک ہی اندر جانے کا ارادہ بدل دیا اور مشابرم خان سے بولا، ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، مگر میری تو مجبوری ہے، مجھے نیاز علی سے بڑی اہم باتیں معلوم کرنی ہیں، اس لیے چاہے وہ جس انداز میں بھی ملے، مجھے تو اس سے ملنا ہی پڑے گا۔ مشابرم خان خود آذر کے اس ملاقات میں ساتھ ہونے کے خیال سے الجھن کا شکار ہو گیا، اس لیے اب جو آذر نے ارادہ بدلا تو خوش ہو گیا اور اسے خوش دلی سے رخصت دے دی۔ آذر اس سے مصافحہ کر کے واپسی کے راستے کی طرف چل دیا۔ تب مشابرم خان نے نیاز علی کے دروازے پر دستک دی۔ یہ دستک بلند آواز میں لیکن مہذبانہ انداز میں دی گئی تھی۔ دستک کے جواب میں تقریباً 7-8 سال کا ایک بچہ دروازے سے باہر نکلا۔ میرا نام مشابرم خان ہے، مجھے نیاز علی سے ملنا ہے، اس نے بچے کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بتایا، تو وہ سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔ 1-1.5 منٹ کے وقفے کے بعد دروازے پر ایک دراز قد، گوری رنگت اور بھوری آنکھوں والا تقریباً 40-42 سالہ مرد نمودار ہوا۔ السلام علیکم بھائی مشابرم، آؤ اندر آ جاؤ۔ آذر کی فراہم کردہ معلومات کے برخلاف نیاز علی نے اس سے کافی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور اسے گھر کے اندر چلنے کی دعوت دی۔ مشابرم خان نے یہ دعوت قبول کر لی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اکرم خان کا بھائی مشابرم خان اسکردو آیا ہوا ہے۔ میں اکرم خان کے افسوس کے لیے تم سے ملنا بھی چاہتا تھا، لیکن طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ تمہیں معلوم تو ہوا ہوگا کہ جن لوگوں نے اکرم خان کو ہلاک کیا وہ جیپ چھیننے کے چکر میں مجھے بھی زخمی کر گئے تھے۔ گھر کی بیٹھک میں پہنچ کر نیاز علی نے ایک وضاحتی سا بیان دیا، لیکن اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ صرف مشابرم خان کو سامنے پا کر باتیں بنا رہا ہے، ورنہ حقیقتاً وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مجھے تمہارے زخمی ہونے کا معلوم ہوا تھا، میں نے سوچا چل کر مزاج پرسی کر لوں، ساتھ ہی اگر تم اکرم خان کے قاتلوں کے بارے میں کچھ بتا سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ نیاز علی کی بھوری آنکھوں سے چھلکتی عیاری کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے نرمی سے درخواست کی، پولیس والوں نے بھی مجھ سے اس بارے میں پوچھا تھا، لیکن میں کیا بتا سکتا تھا؟ جن لوگوں نے مجھ سے جیپ چھینی وہ اپنے چہروں کو نقاب میں چھپائے ہوئے تھے، میں نے ان میں سے کسی کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اس لیے ان کے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا۔ اس بار نیاز علی کا لہجہ قدرے روکھا ہو گیا تھا، لیکن تم نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی تو اندازہ لگایا ہوگا، کم از کم اتنا اندازہ ہی ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ مقامی تھے یا کہیں باہر کے۔ اندرونی طور پر غصہ محسوس کرنے کے باوجود مشابرم خان نے نیاز علی کے سامنے اپنا لہجہ نرم ہی رکھا۔ نیاز علی جواب میں کچھ بولتا، اس سے قبل ہی مشابرم خان کی آمد پر دروازہ کھولنے والا 7-8 سال کا بچہ چھوٹی سی گول تھالی میں قہوے کی پیالیاں رکھے اندر چلا آیا۔ بچے کی آمد پر نیاز علی اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تھالی لے کر مشابرم خان کے آگے رکھی۔ مشابرم خان نے دیکھا کہ تھالی میں قہوے کی پیالیوں کے ساتھ ایک تشتری میں خشک خوبانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ لو بھائی قہوہ پیو۔ بچہ تھالی تھمانے کے بعد فوراً ہی واپس پلٹ گیا، جبکہ نیاز علی میزبانی کے فرائض انجام دینے لگا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مشابرم خان نے نیاز علی کی بڑھائی ہوئی تشتری میں سے ایک خشک خوبانی اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس سے بڑی 2 بہنیں ہیں، اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے، پر ہے بڑا نیک، زیادہ ستاتا نہیں ہے، ہر حکم مانتا ہے اور پڑھنے لکھنے کا بھی بڑا شوقین ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ یہ پرائمری اسکول پاس کر لے تو اسے کسی بڑے شہر کے اچھے سے اسکول میں داخل کروا دوں گا، اچھی جگہ سے پڑھے گا تو انشاءاللہ بڑا ہو کر کہیں اونچا افسر لگ جائے گا، ڈپٹی کمشنر سے نیچے کے تو خواب ہی نہیں دیکھتا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے، یہ ہے بھی اتنا ذہین کہ مجھے یقین ہے کہ میرے سارے خواب ضرور پورے ہوں گے۔ نیاز علی کے لہجے میں گہری پدرانہ شفقت و محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش پوری کرے، لیکن ہے یہ بہت مہنگی خواہش، خاص طور پر کسی بڑے شہر کے اچھے سے اسکول میں بچے کو داخل کروا کر پڑھانے میں تو بہت خرچہ آئے گا۔ ایک تو بڑے اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں، دوسرے تمہیں ہاسٹل وغیرہ کا خرچ بھی اٹھانا پڑے گا۔ مشابرم خان کو یاد تھا آذر نے اسے بتایا تھا کہ نیاز علی کے پاس کہیں سے روپیہ آنے لگا ہے۔ اب جو اس نے بیٹے کے بارے میں اپنی خواہشات کا اظہار کیا تو اسے احساس ہوا کہ آذر واقعی صحیح کہہ رہا تھا، ورنہ کسی عام آدمی کے لیے تو اتنے مہنگے خواب دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔
خرچہ تو واقعی آئے گا، لیکن اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے آدمی کو کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو مارنے ہی پڑتے ہیں۔ میں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم کا انتظام کر لوں گا۔ نیاز علی نے بظاہر بے نیازی سے جواب دیا، لیکن مشابرم خان محسوس کر رہا تھا کہ اس کی اس بے نیازی میں ایک خاص قسم کا یقین ہے۔ یوں لگتا تھا کہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اسے وسائل کی تنگی کا ذرا بھی خدشہ نہ ہو۔ چلو اللہ تمہارا ساتھ دے، میں نے تو ویسے ہی ایک بات کہی تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ تم خود زیادہ اچھی طرح جانتے ہوگے کہ اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں۔ میں تو یہاں اپنے بھائی کے قاتلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ لوگ مقامی تھے یا کہیں باہر کے لگتے تھے۔ بچے کی آمد کی وجہ سے جو سوال ٹل گیا تھا وہ مشابرم خان نے پھر دہرایا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال میں وہ کہیں باہر کے ہی لوگ ہوں گے۔ مقامی افراد میں سے تو کوئی بھی ایسی کارروائی کی جرت نہیں کر سکتا۔ کوئی واضح جواب دینے کی بجائے نیاز علی نے خیال آرائی کی۔ تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو نیاز علی جہاں سے حملہ آوروں نے تمہاری جیپ چھینی تھی؟ دکھا تو سکتا ہوں، لیکن تم وہ جگہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ وہ تو بالکل ویران اور چٹیل سی جگہ ہے۔ اس جگہ کا پولیس والے پہلے ہی جائزہ لے چکے ہیں اور انہیں وہاں سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کے ذریعے مجرموں کی نشاندہی ہو سکے۔ نیاز علی نے قدر حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ بس میں ایک بار اپنی تسلی کے لیے وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ایک بار مجھے وہاں لے چلو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم ضد کر رہے ہو تو میں چلوں گا، لیکن وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے اور بغیر جیپ کے پہنچنا ممکن نہیں۔ وہاں تک جانے کے لیے جیپ کا انتظام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ میں جس ٹورسٹ کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں۔ نیاز علی نے نیم دلانہ سے انداز میں حامی بھری۔ جیپ کا مسئلہ نہیں، اس کا میں خود انتظام کر لوں گا۔ تم 2 گھنٹے بعد تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ نیاز علی کو کسی قسم کا بہانہ بنانے کا موقع دیے بغیر اس نے کہا، اور قہوے کی خالی پیالی رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد؟ لیکن میری طبیعت ابھی اتنی اچھی نہیں کہ میں گاڑی چلا سکوں۔ سر کی چوٹ کا معاملہ ہے، اگر اچانک چکر وغیرہ آ گیا تو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ مشابرم خان کو بالکل تیار دیکھ کر نیاز علی نے ایک اور بہانہ تراشا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، مجھے ڈرائیوری کا بڑا تجربہ ہے، میں آرام سے جیپ چلا لوں گا، تمہیں صرف میری رہنمائی کرنی ہوگی۔ مشابرم خان نے اس کا یہ بہانہ بھی مسترد کر کے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ جواباً نیاز علی کے چہرے کے عضلات کچھ تن سے گئے، لیکن اب حامی بھرنے کے بعد انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ بے دلی سے ہی صحیح، اسے آمادگی ظاہر کرنی پڑی۔ اس کے آمادگی ظاہر کرتے ہی مشابرم خان اس سے رخصت لے کر سیدھا ایک ٹورسٹ کمپنی کے دفتر پہنچا تاکہ وہاں سے جیپ حاصل کر سکے۔ ٹورسٹ کمپنی والے عموماً بغیر ڈرائیور کے کسی کو جیپ فراہم نہیں کرتے، لیکن اس دفتر میں مشابرم خان کا ایک دیرینہ دوست ملازمت کرتا تھا۔ اس کی ضمانت پر اسے جیپ فراہم کر دی گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ ایک بار پھر نیاز علی کے گھر کے دروازے پر تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم وہ جگہ دیکھ کر کیا کرو گے جہاں سے ان گنڈوں نے مجھ سے جیپ چھینی تھی۔ بیکار میں تمہارا اور میرا دونوں کا وقت ہی ضائع جائے گا۔ اسے سامنے دیکھ کر نیاز علی نے منہ بناتے ہوئے ایک بار پھر اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ بس تم میری تسلی کے لیے چلے چلو، اب تو میں کرائے پر جیپ بھی لے آیا ہوں۔ مشابرم خان نے اصرار کیا تو نیاز علی کو چاروں ناچار اس کے ساتھ جیپ میں سوار ہونا ہی پڑا۔ ڈرائیونگ مشابرم خان کر رہا تھا اور نہایت مہارت سے نیاز علی کی رہنمائی میں گاڑی آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ 2.5-3 گھنٹے کی خاصی مشقت طلب ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں زمین کی رنگت سلیٹی مائل اور ساخت پتھریلی سی تھی۔ یہ علاقہ بالکل ویران اور بنجر تھا اور دور تک پھیلی پتھریلی زمین کے سرے پر اسی کی طرح ویران اور خشک پہاڑ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس جگہ ان گنڈوں نے مجھے گھیرا تھا۔ اس جگہ سڑک کتنی خراب ہے تم دیکھ ہی رہے ہو۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ڈرائیور کو بہت احتیاط سے اور ہلکی سپیڈ میں گاڑی چلانی پڑتی ہے، ورنہ ڈر ہوتا ہے کہ جیپ بے قابو ہو کر سڑک کی دوسری طرف کھائی میں گر جائے گی۔ جیپ اغوا کیے جانے کی جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے نیاز علی نے مشابرم خان کی توجہ راستے کی کٹھنائی کی طرف مبذول کروائی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، سڑک کی حالت واقعی کافی مخدوش تھی اور اس کی ایک جانب موجود وسیع لینڈسکیپ کے مقابلے میں دوسری طرف گہری کھائیاں تھیں۔ سڑک کو یہاں کھائی کے قریب سے گزارنا بھی مجبوری تھا۔
کیونکہ آگے جا کر جہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہو رہا تھا وہاں راستہ تنگ ہو گیا تھا اور کسی اور زاویے سے سڑک گزارنا ممکن نہیں تھا۔ میری جیپ چھیننے والے گنڈے شاید اس پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ میں راستے پر توجہ ہونے کی وجہ سے دھیان نہیں دے سکا کہ وہ کس طرف سے آئے تھے، بس مجھے تو ایسا لگا کہ وہ بالکل اچانک میرے راستے میں آ کھڑے ہوئے ہوں۔ نیاز علی تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ مشابرم خان نے جیپ کو سڑک سے اتار کر بنجر زمین پر ایک طرف روک لیا تھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ علاقے کا معائنہ کرتے ہوئے اسے نیاز علی کی بات کافی درست محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے جیپ چھیننے والے گنڈوں کو اصولاً پہاڑی کے پیچھے ہی چھپا ہونا چاہیے تھا۔ کھلی جگہ موجود ہونے کی صورت میں تو وہ فوراً ہی نظروں میں آ جاتے۔ وہ ٹہلتا ہوا بنجر پہاڑی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نیاز علی بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ قریب پہنچ کر پہاڑی کا جائزہ لینے پر چونک سا گیا۔ وہ بلند پہاڑی یقیناً چھپنے والوں کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس صورت میں کہ اس کے پیچھے کچھ جگہ موجود ہوتی، لیکن اس پہاڑی کے پیچھے تو بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ گھوم کر پہاڑی کی دوسری طرف جانے کی کوشش کرنے والے مشابرم خان نے اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد معنی خیز انداز میں سر گھما کر نیاز علی کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں کی معنی خیزی نے نیاز علی کو بوکھلا دیا۔ وہ خود بھی وہ بات محسوس کر چکا تھا جسے مشابرم خان نے نوٹ کیا تھا۔ پہاڑی کی دوسری طرف کسی شخص کے کھڑے ہونے کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ دوسری طرف بالکل ویسی ہی گہری کھائی تھی جیسی سڑک کے دائیں جانب موجود تھی۔ تم کہتے ہو کہ وہ گنڈے اس پہاڑی کے پیچھے چھپے تھے، لیکن یہاں تو چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مشابرم خان واپس پلٹا اور نہایت سنجیدگی سے نیاز علی سے بولا، میں نے شاید کہا تھا، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور چھپے ہوئے ہوں۔ نیاز علی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں صفائی پیش کی، کہیں اور کہاں چھپ سکتے تھے وہ لوگ؟ سڑک کے دائیں جانب گہری کھائی ہے جہاں کوئی چھپ ہی نہیں سکتا۔ اب بائیں جانب کا علاقہ ہی رہ جاتا ہے اور یہ اتنا کھلا ہے کہ تم دور ہی سے ان لوگوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اب مشابرم خان کے لہجے، لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ زمین سے چپک کر لیٹے ہوئے ہوں، اس لیے میری ان پر نظر نہ پڑ سکی ہو۔ نیاز علی نے ایک اور دلیل دی جو قدرے معقول تھی۔ اس جگہ کی زمین واقعی ایسی رنگت کی تھی کہ اگر کوئی ملتے جلتے رنگ کے کپڑے پہن کر اس سے چپک کر لیٹ جائے تو بے دہانی میں گزرنے والے کو کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن مشابرم خان نیاز علی کی طرف سے کھٹک چکا تھا۔ پہلے آذر کی فراہم کردہ معلومات اور اب نیاز علی کا بوکھلایا ہوا رویہ اس کے ذہن میں شک پیدا کر رہا تھا۔ ذہن میں موجود شک نے ہی اسے راہ سجائی اور اسے ایک اہم نکتے کا خیال آیا۔ تمہاری جیپ چھیننے والے گنڈے خود یہاں تک کیسے پہنچے تھے؟ یہ جگہ ایسی تو نہیں کہ یہاں تک کوئی پیدل آ سکے۔ وہ لوگ یقیناً کسی جیپ میں ہی یہاں تک آ سکتے تھے۔ اگر وہ جیپ میں آئے تھے تو انہوں نے اپنی جیپ کہاں چھپائی تھی؟ نیاز علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے یہ سوال کیا تو وہ واضح طور پر بوکھلا گیا اور اپنی اس بوکھلاہٹ کو چھپانے کے لیے غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ یہاں کیسے آئے تھے اور کہاں چھپے تھے۔ میں نے تمہاری درخواست پر تمہیں جائے وقوع دکھا دی ہے۔ اب تمہیں جو دیکھنا اور معلوم کرنا ہے خود ہی معلوم کر لو۔ میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ مجھے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ چکا ہوں، لیکن جو معلوم کرنا ہے وہ تم سے معلوم کروں گا اور تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کا جواب سن کر مشابرم خان جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، خبردار مجھ سے دور رہو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ نیاز علی نے اس سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس پر تان دیا۔ تمہاری اس حرکت سے ثابت ہوتا ہے کہ اکرم خان کے ساتھ جو کچھ ہوا تم خود بھی اس میں شامل تھے اور جیپ چھینے جانے کا ڈرامہ کر کے تم نے پولیس والوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اپنی طرف تنے پسٹل کی طرف دیکھتے ہوئے مشابرم خان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ نیاز علی کے پسٹل نکال لینے کے بعد وہ بے شک اپنی جگہ پر رک گیا تھا، لیکن اس کے لہجے اور انداز میں خوف زدگی کا ذرا سا بھی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ پوری طرح پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تم جو چاہے سمجھو، میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ نیاز علی نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور مشابرم خان پر نظر جمائے جمائے تحکمانہ لہجے میں بولا، تم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھ لو اور اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں۔ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھنا کہ میں بلا تکلف تمہیں گولی مار دوں گا۔ نیاز علی کا انداز کسی ایسی بلی کا سا تھا جو بند کمرے میں پھنس گئی ہو اور باہر نکلنے کی خواہش میں
سامنے آنے والے انسان کا نرخرا ادھیڑ ڈالنے میں بھی آر نہ سمجھے۔ اس کے لہجے کی خونخواری دیکھتے ہوئے مشابرم خان نے اس کے حکم کی تعمیل کی، لیکن اب بھی وہ گھبرایا ہوا یا پریشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں نیاز علی پر گاڑ رکھی تھیں۔ وہ اس پر پسٹل تانے تانے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ مشابرم خان کو اس کا ارادہ بھانپنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ اسے اس ویرانے میں چھوڑ کر خود جیپ میں فرار ہونے کا سوچ رہا تھا۔ اگر اسے آسانی سے جیپ تک پہنچنے کی مہلت دے دی جاتی تو اسے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ مشابرم خان کو جیپ سے اترتے وقت چابی نکالنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا، اور چابی ہنوز اگنیشن میں لگی ہوئی تھی۔ نیاز علی ایک بار پھر جیپ تک پہنچ جاتا تو اسے وہاں چھوڑ کر لمحہ بھر میں ہوا ہو سکتا تھا۔ اسے اپنے اس ویران مقام پر رہ جانے کی تو فکر نہیں تھی کہ کبھی نہ کبھی کوئی ٹورسٹ یہاں سے گزرتا تو وہ اس سے لفٹ لے سکتا تھا، ورنہ دوسری صورت میں پیدل چل کر آگے ایسے کسی مقام تک جایا جا سکتا تھا جہاں سے سواری کا کوئی بندوبست ہو جاتا۔ لیکن اصل مسئلہ نیاز علی کا تھا۔ وہ ایک بار ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر دوبارہ اسے گھیرنا اور اس سے کچھ معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا۔ مشابرم خان نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے پل بھر میں یہ سارا حساب کتاب کیا اور اپنے ارد گرد ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اس کی دائیں ٹانگ کے قریب چند انچ کا ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس پتھر کے نظروں کی گرفت میں آتے ہی وہ فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا اور بے حد تیزی سے دائیں ٹانگ کو نہایت جچے تلے انداز میں حرکت دی۔ اس کی ٹھوکر سے پیر کے قریب پڑا ہوا پتھر زمین سے اوپر اٹھا اور قوس کی صورت میں حرکت کرتا ہوا نیاز علی کی طرف بڑھا۔ نیاز علی جو اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اس کی حرکت پر بدک گیا اور بنا توقف فائر داغ دیا، لیکن مشابرم خان اس رد عمل کے لیے پہلے ہی سے تیار تھا، اس لیے اس کے فائر کرنے سے قبل ہی نیچے بیٹھ چکا تھا۔ اس وقت میں اس کا نیاز علی کی طرف اچھالا گیا پتھر بھی اپنا کام دکھا چکا تھا۔ بہت حساب کتاب سے پھینکے گئے پتھر نے فائر کے اگلے لمحے ہی پسٹل کو ضرب لگائی اور پسٹل اچھل کر نیاز علی کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد لڑکتا ہوا نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پسٹل کے غائب ہوتے ہی نیاز علی کی خود اعتمادی بالکل جواب دے گئی اور وہ پلٹ کر جیپ کی طرف بھاگا، لیکن مشابرم خان کب چوکنے والا تھا۔ اس نے ایک لمبی جست لگائی اور چند سیکنڈوں میں ہی اسے چھاپ لیا۔ نیاز علی نے جب فرار کی راہ مسدود دیکھی تو دو بدو مقابلے کے لیے گراتا ہوا اس کی طرف پلٹا۔ پلٹنے کے اس عمل میں اسے اچھی خاصی طاقت صرف کرنی پڑی تھی، کیونکہ اس کی گردن اور ایک بازو مشابرم خان کی گرفت میں تھے۔ پلٹنے کے ساتھ ہی اس نے بلا توقف اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر مشابرم خان کے منہ پر مارنے کی کوشش کی۔ مشابرم خان نے بچاؤ کے لیے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا، لیکن پھر بھی نیاز علی کے مکے سے مکمل طور پر محفوظ نہیں رہ سکا اور چھچلتا ہوا سوار اس کے رخسار پر لگا۔ اس معمولی چوٹ نے ہی ہمالیہ کی ایک عظیم چوٹی کے ہم نام مشابرم خان کو غضبناک کر دیا۔ وہ پہاڑوں کا بیٹا تھا، اس نے پہاڑوں کی گود میں پرورش پائی تھی۔ اس کا باپ ساری زندگی پہاڑوں کو سر کرتا ہوا آخرکار انہی کی آغوش میں جا سویا تھا۔ اس پہاڑ آشنا شخص نے اپنے بیٹے کا نام ایک پہاڑی چوٹی کے نام پر رکھا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی رکھا تھا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو پہاڑ جیسا ہی مضبوط دیکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، یہ طے ہے کہ جب پہاڑ نامہربان ہو جائیں تو ان کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ پہاڑوں کا غضب سہنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ مشابرم خان بھی غصے میں آیا تو نیاز علی کی ذرا پیش نہ چلی۔ مشابرم خان نے اسے پے در پے مکوں کی زد پر رکھ لیا، ساتھ ہی اس کی ٹانگیں بھی مسلسل چل رہی تھیں۔ آخرکار نیاز علی نڈھال ہو کر نیچے گر پڑا۔ بتا کون تھے وہ لوگ جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا اور ہماری مہمان لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے؟ مشابرم خان نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھ کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، نیاز علی نے خوفزدہ لہجے میں انکار کیا۔ اس کے اس انکار نے مشابرم خان کو مزید غضبناک کر دیا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی اور اس کی دو انگلیوں کو نیاز علی کے نتنوں میں ڈال کر اس زور سے دباؤ ڈالا کہ اس کے نتنے چر سے گئے۔ تکلیف کی شدت سے نیاز علی کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح چیخنے لگا۔ مجھ پر اس وقت خون سوار ہے نیاز علی، میرا سینہ اپنے جوان بھائی کی موت کے غم سے جل رہا ہے۔ یہ آگ صرف اسی صورت میں ہی بجھ سکتی ہے کہ میں بھائی کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا دوں اور اپنی مہمان لڑکی کو ان کی گرفت سے نکال لاؤں۔ اگر تو نے میرے اس ارادے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی
اور مجھے سچ نہیں بتایا تو میرے سینے میں جلتی آگ سب سے پہلے تجھے بھسم کر ڈالے گی۔ مشابرم خان کے چہرے پر بالکل ویسی سرخی چھائی ہوئی تھی جیسی آگ کے قرب میں موجود شخص کے چہرے پر چھا جاتی ہے۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کے شعلوں کا رقص اس کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ میں نے تمہیں کچھ بتایا تو وہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو سب کو مار ڈالیں گے۔ نیاز علی تقریباً رو پڑا۔ اس وقت میں بھی تمہارے لیے کسی جلاد سے کم نہیں ہوں۔ تم نے اگر مجھے ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا تو میں بھی تمہیں مار ڈالوں گا، اور وہ بھی آسانی سے نہیں، تڑپا تڑپا کر، بے حد اذیت کے ساتھ۔ نہایت صفاقی سے جواب دیتے ہوئے مشابرم خان نے اس کے نتنوں میں ڈالی ہوئی انگلیوں کو ایک بار پھر جنبش دی۔ نیاز علی کے حلق سے ایک بار پھر چیخ برآمد ہوئی۔ بولو، کون ہیں وہ لوگ؟ تمہارا ان گنڈوں سے کیا تعلق ہے؟ اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر مشابرم خان نے پوچھا۔ وہ کون ہیں میں نہیں جانتا، بس یہ معلوم ہے کہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ نیاز علی نے سسکاری سی لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں وہ کیسے اور کہاں ملے؟ مشابرم خان نے اپنا سوال ذرا سے اضافے کے ساتھ دہرایا۔ وہ خود میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں ان کا ایک معمولی سا کام کر دیا کروں تو بدلے میں مجھے کافی بڑی رقم ملا کرے گی۔ میں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے رقم کے لالچ میں آ گیا۔ پھر کام بھی کوئی خطرے والا نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں جب بھی کسی ٹیم کو واپس لینے جاؤں تو انہیں راشن اور ادویات وغیرہ سپلائی کر دیا کروں۔ بس میں ان کے لیے یہ کام کرتا تھا اور بدلے میں مجھے اچھی رقم مل جاتی تھی۔ اس بار میں انہیں راشن پہنچانے گیا تو انہوں نے مجھ سے میری جیپ مانگ لی۔ ظاہر ہے میں اس طرح انہیں جیپ نہیں دے سکتا تھا۔ دے دیتا تو اپنی کمپنی کے مالک کو کیا جواب دیتا کہ میں وقت پر ٹیم کو لینے کیوں نہیں پہنچا۔ مالک کے سوال جواب سے بچنے کے لیے ہم نے جیپ چھینے جانے اور مجھے بے ہوش کرنے کا ڈرامہ کیا۔ پولیس والوں سمیت سب نے اس ڈرامے پر یقین کر لیا، لیکن تم کو پتہ نہیں کیسے شک پڑ گیا۔ مگر یقین کرو خان، مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ مجھ سے جیپ لے کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا تھا کہ انہیں اپنے ایک کام کے لیے چند گھنٹوں کے لیے جیپ چاہیے۔ اس خدمت کے لیے انہوں نے مجھے رقم بھی دی تھی۔ نہیں دیتے تب بھی میں انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میرے انکار پر غصے میں آ کر مجھے قتل بھی کر سکتے تھے۔ نیاز علی کے لہجے میں واضح خوف تھا۔ تم انہیں راشن کس جگہ پہنچاتے ہو؟ اس کی بتائی ہوئی تفصیلات سن کر مشابرم خان نے پرسوچ انداز میں سوال کیا۔ کسی ایک جگہ نہیں، راشن بھیجنے والے جب مال میرے حوالے کرتے ہیں تو اس وقت جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا یہیں سکردو میں رہتے ہیں؟ مشابرم خان اس کا جواب سن کر چونکا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نیاز علی نے جواب دیا، لیکن یہ جواب دیتے ہوئے اس نے جس طرح نظریں چرائی تھیں اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ جھوٹ مت بولو نیاز علی، یہ ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ اتنے عرصے سے مسلسل تم سے یہ کام لے رہے ہیں تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہوگے۔ آخر راشن کی وصولی اور اپنی خدمت کا معاوضہ لینے کے لیے تمہیں کسی سے تو ملنا پڑتا ہوگا۔ تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ۔ پہاڑوں میں ٹھکانہ بنا کر رہنے والوں کے بارے میں تو مشابرم خان یقین کر سکتا تھا کہ وہ نیاز علی کے لیے اجنبی ہوں گے۔ جو لوگ سب سے چھپ کر پہاڑوں میں اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں یہ بات یقینی تھی کہ انہوں نے اپنی شناخت چھپائے رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہوگی۔ لیکن سکردو شہر میں رہ کر نیاز علی سے کام لینے والے کا پردے میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں کسی کو نہیں جانتا، تو پھر تم کیوں زبردستی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ نیاز علی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا اور یکدم ہی اسے دھکا دے دیا۔ مشابرم خان جو نیاز علی کو تعاون پر آمادہ دیکھ کر اسے قدرے ڈھیلا چھوڑ چکا تھا، اس اچانک دھکے کو سہار نہ سکا اور پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس کے گرتے ہی اب تک بے بس پڑے ہوئے نیاز علی نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے کھڑا ہو کر جیپ کی طرف دوڑا۔ مشابرم خان کے سنبھل کر کھڑا ہونے تک وہ جیپ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مشابرم خان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نیاز علی کو نہیں پکڑ سکے گا، پھر بھی وہ اس کی طرف دوڑا، لیکن اس دوڑ بھاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے کچھ بھی کرنے سے قبل نیاز علی جیپ میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ مشابرم خان نے چھلانگ لگائی کہ کسی طرح جیپ میں سوار ہو سکے، لیکن اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اس کی انگلیاں صرف جیپ کی باڈی کو مس ہی کر سکی تھیں۔
کہ جیپ جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ بے بس سا زمین پر گرا مشابرم خان ابھی کفِ افسوس ہی مل رہا تھا کہ اگلے پل دم بخود رہ گیا۔ اس کی دسترس سے نکل جانے والی جیپ توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور بے قابو ہو کر سڑک کی دوسری طرف موجود کھائی میں لڑک گئی۔ شاید عجلت اور گھبراہٹ کے باعث نیاز علی جیسا تجربے کار ڈرائیور غلطی کر بیٹھا تھا۔ مشابرم خان لمحہ بھر کے لیے شاک کی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور کھائی کی طرف دوڑا۔ سڑک پر کھائی کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے جھک کر نیچے کی طرف جھانکا۔ بے قابو ہو کر سڑک سے گرنے والی جیپ لڑکتی ہوئی کافی نیچے تک پہنچ چکی تھی اور ابھی لڑکنے کا عمل جاری تھا۔ موجودہ صورتحال دیکھ کر بغیر کسی شک و شبے کے یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ نیاز علی کی زندگی کا چراغ جلے رہنا اب ممکن نہیں تھا۔ لمحوں میں لڑکتی ہوئی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جیپ کے غائب ہو جانے کے بعد مشابرم خان ایک گہرا سانس لیتا ہوا پیچھے ہٹا اور سڑک پر پیدل چلنے لگا۔ اب اس کے واپس شہر پہنچنے کا انحصار اسی بات پر تھا کہ کوئی سواری اتفاق سے اس طرف آ نکلے اور اسے لفٹ مل جائے۔ کچھ دیر قبل نیاز علی نے اسے اس ویرانے میں چھوڑ کر فرار ہونے کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس میں وہ بہرحال کامیاب ہو گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اپنے ارادے کے مطابق یہاں سے نکل کر واپس شہر کی طرف سفر کرنے کے بجائے ہمیشہ کی واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ یہ وہ سفر تھا جس پر جانے کا ارادہ کبھی کوئی نہیں باندھتا، لیکن بالآخر اسے اس راستے پر سفر کے لیے قدم اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ نیاز علی کی واپسی کا سفر بھی قدرت کے طے کردہ وقت پر شروع ہو گیا تھا اور اس سفر کے دوران ہی اس کو یہ جاننا تھا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے آرام کے لیے وہ جو مال و زر جمع کرتا رہا تھا، اس نے اس کا سفر آخرت کتنا مشکل بنا ڈالا تھا۔ کیا حال ہیں چودھری صاحب؟ سفر کی تھکن اتر گئی یا نہیں؟ گرم گرم کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چودھری نے اپنا سیل فون بجنے پر کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے نہایت بے تکلفانہ انداز میں پوچھا گیا۔ چودھری جو فون کی سکرین پر اجنبی نمبر دیکھ کر الجھ گیا تھا، اس بے تکلفانہ لب و لہجے کو فوراً شناخت کر گیا۔ آپ سنائیں مسٹر ڈیوڈ، آپ نے کیسے کال کی؟ زحمت کی۔ دوران سفر اس کی ڈیوڈ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، لیکن آخر میں جس طرح ڈیوڈ نے پینترا بدل کر دھمکی آمیز لہجہ اختیار کر لیا تھا، وہ چودھری کو بھولا نہیں تھا۔ چنانچہ اس وقت اس کے لہجے میں کافی سرد مہری تھی۔ زحمت کیسی؟ آپ کو کال کر کے تو مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کال کے ذریعے میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سفر کے دوران ہمارے درمیان ایک ڈیل کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس موضوع پر بعد میں اطمینان سے بات چیت کریں گے۔ شاید اپنے ساتھ لنچ کی آفر بھی میں نے آپ کو اسی وقت دے دی تھی۔ اس وقت میں نے اسی سلسلے میں یاد دہانی کے لیے فون کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ آج لنچ میرے ساتھ ہی کریں۔ ڈیوڈ کا لہجہ بے حد شائستہ ہونے کے باوجود چودھری اس میں موجود تحکمانہ پن کو محسوس کر رہا تھا اور یہ شے اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ اس جیسے حکم چلانے کے عادی شخص کے لیے کسی دوسرے کے احکامات کو برداشت کرنا قطعی ناقابل قبول تھا۔ فی الحال میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، میں ابھی کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس نے قدرے روکھے پن سے ڈیوڈ کو جواب دیا۔ موڈ کا کیا ہے چودھری صاحب؟ آپ چاہیں گے تو موڈ بھی بن جائے گا، اور یاد رکھیں کہ موڈ بننے میں سراسر آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ہماری یہ ملاقات آپ کے لیے ہر لحاظ سے سود مند ثابت ہوگی۔ میرے فائدے کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کا کیا فائدہ ہے جو آپ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صرف میرے فائدے کے لیے تو آپ اتنے بے چین نہیں ہو سکتے۔ ڈیوڈ کی بات سن کر چودھری نے چڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ بڑے ذہین آدمی ہیں چودھری صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا کہ میں بھی آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا منافع مجھ سے زیادہ ہی ہوگا۔ میں آپ کو آپ کی منظور نظر ماہبانوں بھی دوں گا اور ساتھ ہی ہمارے درمیان ایک کاروباری معاہدہ بھی طے پا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ نئے ایسی شہریار عادل کی آمد کے بعد آپ کا لکڑی کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ آپ مجھ سے ملاقات کریں تو میں آپ کو اس کے متبادل دوسرے کاروبار کے سلسلے میں مشورہ دوں گا، اور یقین جانیے کہ وہ نیا کاروبار آپ کے لیے زیادہ منافع بخش ثابت ہوگا۔ ڈیوڈ نے چودھری کے سامنے وہ دانہ ڈالا کہ اس کے لیے ملاقات سے انکار ممکن ہی نہیں رہا۔ وہ زن، زر اور زمین کا دیوانہ تھا۔ ڈیوڈ اسے ان تینوں میں سے دو کے ملنے کی نوید دے رہا تھا۔
اس لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسے انکار کر دیتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری آفر قبول کر لیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کب اور کہاں پہنچنا ہے؟ اس نے حامی بھرتے ہوئے ڈیوڈ سے پوچھا۔ آپ 1 بجے تک ٹائمز اسکوائر پہنچ جائیں، وہاں سے میں خود آپ کو پک کر لوں گا، ڈیوڈ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، چودھری نے جواب دے کر سلسلہ منقطع کر دیا اور پرسوچ انداز میں اپنے سامنے چلتے ٹیلی ویژن کی سکرین کو گھورنے لگا۔ البتہ سکرین پر تھرکتے انسانی جسموں کی بجائے اس کا دھیان ڈیوڈ کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ اسے کسی منفعت بخش کاروبار میں شامل ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ کاروبار کیا ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ کوئی عام اور قانونی قسم کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ڈیوڈ کو اس سے پراسرار طریقے سے ملنے اور گھیرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہی سوچوں میں گھرے کافی وقت گزر گیا۔ چودھری اپنے خیالات کی دنیا سے اس وقت نکلا جب دروازے پر دستک کی آواز ابھری اور اس کی بہو شاہدہ نے احتیاط سے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ آپ مصروف تو نہیں ہیں ماموں جان؟ چودھری اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے شائستگی سے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں، تم کہو، کوئی کام تھا کیا مجھ سے؟ چودھری نے اپنے مخصوص روکھے انداز میں پوچھا۔ جی میں کھانا تیار کروا رہی تھی، اس لیے آپ سے پوچھنے آئی تھی کہ آپ دوپہر کے کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے۔ نیو یارک میں کئی برس رہنے کے باعث شاہدہ میں کافی خود اعتمادی تو پیدا ہو گئی تھی، لیکن بہرحال ابھی وہ اتنی بہادر نہیں ہو سکی تھی کہ چودھری افتخار عالم شاہ سے، جس کی ہیبت پورے خاندان پر طاری تھی، ایک عام سی بات بھی پورے اعتماد سے کر سکتی۔ دوپہر کے کھانے پر مجھے ایک دوست نے بلایا ہے، میں کھانا اس کے ساتھ کھاؤں گا، اس لیے میری فکر چھوڑ کر تم اپنے لیے جو جی چاہے پکوا لو۔ جی اچھا، شاہدہ اس کا جواب سن کر واپس پلٹنے لگی۔ گل سن شاہدہ، چودھری نے اسے روکا۔ جی ماموں جان، وہ رک کر مؤدبانہ انداز میں ہمتن گوش ہو گئی۔ میں نے تجھے شاید پچھلی باری بھی بتایا تھا کہ ہر روز کیا کھائیں گے پوچھنے مت کھڑی ہو جایا کر، ملازمہ سے کہہ کر 6-8 کھانے بنوا لیا کر، وقت پر میرا جو دل کرے گا وہ کھا لوں گا۔ اگر تجھے میری پسند ناپسند یاد نہیں تو حویلی فون کر کے ادھر اپنی ساس سے پوچھ لے، وہ تجھے میرے پسند کے کھانوں کی لسٹ لکھوا دے گی۔ اصل میں ماموں جان، مراد شاہ کو ایک وقت میں 2 سے زیادہ کھانے دیکھ کر غصہ آنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کھانا آدمی زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، کوئی کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ جو کھانے کی ٹیبل کو روزانہ یہاں سے وہاں تک بھر دیا جائے، پھر یہاں حویلی والی گل بھی تو نہیں کہ ہر وقت کے کھانے پر ڈھیر سارے لوگ موجود ہوں۔ زیادہ کھانا بنواؤ تو باسی ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ ملازمہ بھی صرف ایک ہے، اس سے اتنا سارا کام لوں گی تو نوکری چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خیر کام تو مسئلہ نہیں، آپ کی خاطر میں اپنے ہاتھ سے بھی کھانا تیار کر سکتی ہوں، بس آپ یہ وعدہ کریں کہ مجھے مراد شاہ کی ڈانٹ سے بچا لیں گے۔ شاہدہ نے بڑے سبھاؤ سے پوری بات اس کے گوشے گزار کر دی، لیکن سامنے چودھری جیسا بندہ تھا جسے اپنی بات کے آگے کسی کا ایک حرف بھی گوارا نہیں تھا۔ مراد شاہ کا دماغ تو مجھے ٹھیک کرنا پڑے گا، دن بدن انقلابی بنتا جا رہا ہے۔ یہ کرو وہ نہ کرو، ہوتا کون ہے وہ یہ سب بتانے والا؟ میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا نہیں کہ میں اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلوں۔ پرکھوں سے ہماری کچھ روایتیں رہی ہیں، اس کل کے چھوکرے کے کہنے پر میں اپنی ان روایتوں کو چھوڑ کر ٹٹ پونجیوں اور منگتوں جیسی زندگی تو نہیں گزار سکتا۔ ہاں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری حکمرانی صرف حویلی تک محدود ہے اور اس گھر کا وہ مالک و مختار ہے تو گل الگ ہے، پھر تو میرے یہاں رکنے کا کوئی بھی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں آج اور ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اتنے بڑے شہر میں ہوٹلوں کی کمی ہے، نہ ہی میری جیب خالی کہ میں اپنے ہی پتر کے در پر بے عزت ہونے کے لیے پڑا رہوں۔ نہایت غصے سے کہتا ہوا وہ اس الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کا سفری بیگ اور بریف کیس وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ سوری ماموں جان، پلیز تسی برا نہ مانو، میں تو صرف آپ کو مراد شاہ کے خیالات کے بارے میں بتا رہی تھی، ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے۔ چودھری کو الماری سے سامان نکالتا دیکھ کر شاہدہ سٹ پٹا گئی اور معذرت کرتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو جو بھی کہہ لے، اب میں یہاں رکنے والا نہیں۔ مراد شاہ کو بتا دینا کہ اس کے گھر سے نکل کر میں کوئی کھلے آسمان تلے نہیں آ جاؤں گا۔ میں اسے امریکہ میں سیٹل کر سکتا ہوں، تو کیا خود اپنے چند دن رہنے کا ٹھکانہ نہیں کر سکتا؟ شاہدہ کی منت سماجت کے باوجود وہ کسی صورت رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاہدہ نے 3 سالہ علینا کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا کہ شاید اکلوتی پوتی کو دیکھ کر اس کا دل پسٹ جائے، لیکن وہ چودھری افتخار عالم شاہ تھا
جس کی ضد اور خودسری کے سامنے کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے ایک بار فیصلہ کر لیا تھا کہ مراد شاہ کے اپارٹمنٹ میں نہیں رکنا، تو اب دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں رکنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ شاہدہ کی معذرتوں اور علینا کی معصوم پکار کو یکسر نظر انداز کرتا ہوا وہ وہاں سے باہر نکل گیا اور ایک کیب لے کر اس کے ڈرائیور کو شہر کے بہترین ہوٹل چلنے کا حکم دیا۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی اور اسے ایک بہترین ہوٹل تک پہنچا دیا۔ شاندار طرز تعمیر رکھنے والا وہ ہوٹل اپنی آؤٹ لک سے ہی بتا رہا تھا کہ وہاں قیام کرنا کسی معمولی حیثیت کے بندے کے بس کی بات نہیں۔ چودھری عام حیثیت کا مالک نہیں تھا کہ اس ہوٹل میں قدم رکھتے ہوئے جھجکتا۔ اس کے بینک اکاؤنٹس اس دولت سے بھرے ہوئے تھے جو اس نے اور اس کے آباء و اجداد نے دوسروں کا خون چوس چوس کر بھرے تھے۔ اس دولت کو وہ ہوٹل بازی میں لوٹاتا، نائٹ کلبز میں یا پیشہ ور عورتوں پر۔ دکھ تو کسی صورت نہیں ہونا تھا۔ پیسے کا بے جا ضیاع تو اس محنت کش کو گراں گزرتا ہے جس نے ایک ایک پیسے کے حصول کے لیے اپنے خون کو پسینہ بنایا ہو اور رزق حلال کے حصول کے لیے کی جانے والی محنت نے اس کی ہڈیاں تک گلا دی ہوں۔ چودھری جیسے لٹیرے اور غاصب کو اس دولت کو لٹانے میں کیا آر تھی؟ اس نے ہوٹل کے ہوش ربا کرائے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس میں اپنے لیے ایک سویٹ بک کرایا اور ویٹر کی رہنمائی میں اس شاندار سویٹ میں جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے وقت دیکھا تو معلوم ہوا کہ 12:15 ہو چکے ہیں۔ ڈیوڈ نے اسے 1 بجے ٹائمز اسکوائر بلایا تھا، یعنی اپنی تیاری اور وہاں تک کا سفر طے کرنے کے لیے اس کے پاس محض پون گھنٹہ تھا۔ اس پون گھنٹے کو اس نے ذرا بھی ضائع نہیں کیا۔ نتیجتاً 1 بجنے میں ابھی 2-3 منٹ باقی تھے کہ وہ ٹائمز اسکوائر پہنچ چکا تھا۔ نیو یارک کے اس پر رونق علاقے میں وہ پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا اور اس کے تاریخی پس منظر سے واقف تھا۔ آج کا مصروف ترین ٹائم اسکوائر 19ویں صدی تک لانگ ایکٹر کہلاتا تھا۔ 1904 میں جب مشہور زمانہ اخبار نیو یارک ٹائمز کی عمارت اس علاقے میں کھڑی کی گئی تو اس بلند عمارت کی مناسبت سے اس جگہ کو ٹائمز اسکوائر پکارا جانے لگا۔ ماضی میں یہ جگہ کچھ اچھی تصور نہیں کی جاتی تھی۔ یہاں گنڈوں کا راج تھا۔ بعد میں جولیانو نام کے ایک میئر نے اس علاقے کی اصلاح کی اور یہاں سے گنڈا عناصر کو باہر نکالا۔ اب یہ جگہ کافی پرامن تھی جہاں لوگ آنا اور مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینا پسند کرتے تھے۔ ماضی کے ٹائم اسکوائر کے مقابلے میں اب یہاں شوقیہ فنکاروں، کاروباری افراد، ضرورت مندوں اور سیاحوں وغیرہ کا راج تھا۔ چودھری کئی بار کے دیکھے منظر پر سرسری سی نظر ڈال کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر اس کی نظریں پرشکوہ بگیوں کو دوڑاتی کوچوان لڑکیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ایسی لڑکی پر جا ٹھہریں جو شکلاً تو بے شک اپنی دوسری ساتھیوں سے بڑھ کر خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کا جسم غضب کا پرکشش تھا۔ وہ یقینی طور پر اپنی اس جسمانی کشش سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے خود کو ایکسپوز کرنے کا خصوصی اہتمام کر رکھا تھا۔ چودھری کو یقین تھا کہ بگی میں بیٹھنے کے شوقین افراد میں سے بیشتر افراد کا انتخاب اس لڑکی کی بگی ہوتی ہوگی۔ خود اس کا دل لڑکی کی بگی میں بیٹھ کر سیر کرنے کو مچل گیا۔ سیر کے بہانے وہ اس کے حسن بے حجاب کا اور بھی زیادہ قریب سے نظارہ کر سکتا تھا۔ ابھی وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے قدم اٹھانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کسی کے شانے پر ہاتھ رکھنے پر وہ چونک کر پلٹا۔ وہ ڈیوڈ تھا جو اس کے بالکل قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہیلو چودھری صاحب، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ وقت کے کافی پابند ہیں۔ چودھری کو اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر وہ شستہ اردو میں بولا۔ چودھری اس کی اردو دانی کو جہاز کے سفر کے دوران بھی ملاحظہ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس خالص امریکی نقش و نگار اور لباس کے مالک شخص کی زبان سے یہ جملے سننا عجیب لگا۔ کیا خیال ہے، پھر چلتے ہیں؟ لنچ بالکل ریڈی ہے، اس لیے زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ بظاہر اس کی رائے پوچھتا ہوا وہ دراصل اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چودھری خود اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھا، چنانچہ اس کی تائید کی اور کوچوان لڑکی پر ایک نظر ڈالتا ہوا ڈیوڈ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی ڈیوڈ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ افسوس مت کریں چودھری صاحب، میرے اپارٹمنٹ پر اس کوچوان لڑکی سے بھی زیادہ حسین لڑکی آپ کی میزبانی کے لیے موجود ہوگی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے ڈیوڈ نے بظاہر سرسری لہجے میں یہ بات کہی، لیکن اس کے اس جملے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ خاصی تیز نظر رکھتا ہے اور چودھری کا زاویہ نظر بھانپ چکا ہے۔ چودھری نے اس کی بات کے جواب میں خاموشی مناسب سمجھی
اور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ ڈیوڈ کا اپارٹمنٹ ٹائمز اسکوائر کے پہلو میں موجود براڈ وے کے علاقے میں تھا۔ چودھری اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہاں موجود اشیاء خود اپنے منہ سے اپنی قیمت کا اعلان کر رہی تھی۔ پھر ان کی نہایت جچی تلی ترتیب سے بھی واضح تھا کہ کسی ماہر انٹیریئر ڈیکوریٹر کی زیر ہدایت پر کام کیا گیا ہے۔ لاؤنج میں رکھے صوفوں سے لے کر دیواروں پر موجود پینٹنگز تک کسی شے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس جگہ مس فٹ ہے۔ ہر شے اپنی جگہ اتنی موزوں لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کے لیے کہیں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر ان سب اشیاء سے بڑھ کر وہ حسینہ تھی جس نے ڈور بیل کے جواب میں اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ سریلی آواز والی وہ حسینہ جس کے بالوں اور جلد کی رنگت میں سنہری پن اتنا نمایاں تھا کہ اس پر سونے سے بنی ہوئی کسی مورتی کا گمان ہوتا تھا، بالکل ایسی لگ رہی تھی جیسے اپارٹمنٹ میں موجود دیگر اشیاء کی طرح اسے بھی بالخصوص آرڈر پر تیار کروا کے یہاں سجا دیا گیا ہو۔ چودھری کی نظر اس حسینہ پر پڑی تو پھر اس کے سارے جسم پر پھسلتی چلی گئی۔ ایک طرف اس کے اریاں بازو دعوت نظارہ دیتے تھے تو دوسری طرف جسمانی نشیب و فراز آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے۔ اریاں کمر کے خم میں دیکھنے والے کو گرفتار کر لینے کی صلاحیت تھی تو لمبی سڈول ٹانگیں قدموں سے لپٹ جانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ یہ میری دوست لنڈا ہے، اسے میں نے خاص طور پر آپ کی میزبانی کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ ڈیوڈ نے اس قاتل حسینہ سے اس کا تعارف کروایا تو اس نے جواباً مسکراتے ہوئے چودھری سے مصافحہ کیا۔ یہ ایک نہایت پرجوش مصافحہ تھا جس کے دوران لنڈا نے چودھری کے ہاتھ کو مخصوص انداز میں دبا کر یوں آہستگی سے آزاد کیا کہ وہ اس دباؤ کی سنسناہٹ اپنے پورے جسم میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے خیال میں پہلے لنچ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ چودھری کے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کا سرسری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے ڈیوڈ نے خیال ظاہر کیا۔ اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی لنڈا کی موجودگی کے باعث ان کے درمیان گفتگو کے لیے انگلش کا استعمال ہونے لگا تھا۔ چودھری اگرچہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں گفتگو کو زیادہ پسند کرتا تھا لیکن انگریزی سے نابلد بھی نہیں تھا۔ جس طرح اس نے اپنے بیٹے کے لیے بہترین تعلیم کا بندوبست کیا تھا، اسی طرح اس کے باپ نے بھی اس کی شخصیت کو مکمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ اس کے پاس بیٹے جیسی بھاری بھرکم ڈگریاں نہیں تھیں، اور تربیت کا تو خیر معاملہ ہی الگ تھا۔ وہ دوسروں پر حکمرانی کرنے والے لوگ تھے، چنانچہ ان کی تربیت کتابوں میں درج اخلاقیات کے اصولوں پر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چودھری اور اس سے قبل اس کے آباء و اجداد کی تربیت حکمرانی کرنے والوں کے اپنے طے کردہ اصولوں پر ہوتی رہی تھی۔ جانے کیسے چودھری کی مراد شاہ پر گرفت ذرا کمزور پڑ گئی اور وہ اپنے خاندان کے مردوں سے مختلف نکل آیا۔ شاید یہ کئی سال اپنے ماحول سے دور ایک آزاد معاشرے میں رہنے کا اثر تھا۔ اس آزاد ماحول میں رہ کر اسے جو کچھ مناسب محسوس ہوا اسے اپناتا گیا، اور اب نتیجتاً وہ اپنے باپ دادا سے بالکل مختلف تھا۔ ڈیوڈ صحیح کہہ رہا ہے چودھری صاحب، لنچ تیار ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اگر ٹھنڈا ہو گیا تو لطف نہیں دے گا۔ لنڈا نے ڈیوڈ کی تائید کرتے ہوئے چودھری کا بازو تھاما اور اس حصے کی طرف بڑھ گئی جسے ایک مہین سے پردے کے ذریعے لاؤنج سے الگ کر کے وہاں 8 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل رکھی گئی تھی۔ لاؤنج میں رکھے سامان کی طرح یہ ڈائننگ ٹیبل اور اس پر سجی کراکری بھی بے حد شاندار تھی۔ چودھری کے لیے اس شان و شوکت سے مروب ہونا ممکن نہیں تھا کہ خود اس کی دسترس میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن اس کا ذہن یہ حساب کتاب ضرور لگا رہا تھا کہ ایک انجینئر کی کتنی آمدنی ہو سکتی ہے جو وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اتنی بیش قیمت اشیاء جمع کر سکے۔ لنڈا کی خوبصورت میزبانی میں لنچ سے لطف اندوز ہوا گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انگریزی کھانوں کے علاوہ ٹن پیک مشرقی کھانے بھی موجود تھے۔ لنڈا خود بڑھ چڑھ کر ہر شے چودھری کو پیش کر رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھ کر مسلسل آنچ دیتے شباب اور سامنے رکھی شراب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ کتنا کھا گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اس کا ساتھ دینے والی لنڈا اور ڈیوڈ البتہ بہت محتاط انداز میں کھا پی رہے تھے۔ چودھری کو ناک تک ٹھسا دینے کے بعد جب وہاں خدمت کے لیے مامور ادھیڑ عمر میڈ ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہی تھی تو ڈیوڈ کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے چودھری اور لنڈا کی طرف دیکھتے ہوئے ایکسکیوز می کہا اور کال ریسیو کر لی۔ موبائل پر کی جانے والی اس کی یک طرفہ گفتگو سن کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کہیں آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
جس کے لیے وہ راضی نہیں۔ پھر یوں لگا کہ جیسے اس نے بالآخر مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ کیا بات ہے ڈارلنگ، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ اس کے موبائل آف کرتے ہی لنڈا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اصل میں باس کی کال تھی۔ اس نے کسی پروجیکٹ پر ڈسکشن کے لیے میٹنگ رکھ لی ہے اور اس میٹنگ میں میری شرکت کو ضروری قرار دے رہا ہے، لیکن مجھے چودھری صاحب کو چھوڑ کر کہیں جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم تو نہیں ہے، تم جاؤ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرو، اتنی دیر میں چودھری صاحب کو کمپنی میں دیتی ہوں۔ لنڈا نے گویا چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل کر دیا اور چودھری کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے چودھری صاحب؟ آپ تو سنا ہے نیو یارک آئے ہی گھومنے پھرنے اور تفریح کے ارادے سے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیوڈ کے آنے تک آپ اگر کچھ وقت میری کمپنی میں گزار لیں تو ہرگز بھی بور نہیں ہوں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے لنڈا کے بھرے بھرے ہونٹوں پر ایسی بلاوا دیتی مسکراہٹ تھی کہ چودھری جیسا پاپی تو دور کی بات، کوئی زاہد خشک بھی ہوتا تو ایک لمحے کے لیے ضرور ڈگمگا جاتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں مسٹر ڈیوڈ، میں آج پورا دن ہی فارغ ہوں، آپ جا کر اپنی میٹنگ اٹینڈ کر لیں، میں اتنی دیر مس لنڈا کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں۔ نہایت لہک کر شراب و شباب کے نشے میں غرق یہ جواب دیتے ہوئے چودھری کو یاد بھی نہیں تھا کہ ڈیوڈ سے آج کی یہ ملاقات کسی خاص مقصد کے تحت کی جا رہی ہے، اور یہاں آنے سے قبل وہ اس مقصد کو جاننے کے لیے بے حد بے چین تھا۔ تھینک یو چودھری صاحب، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ ڈیوڈ خوش دلی اور ممنونیت سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ڈیوڈ کے رخصت ہوتے ہی لنڈا چودھری کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئیں چودھری صاحب، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اس نے چودھری کو صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ اس کی بغل میں بازو ڈال کر سہارا بھی دیا۔ لنڈا کے حسین بازوؤں کے سہارے چودھری جھومتا ہوا اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں وہ اسے لے جانا چاہتی تھی۔ لنڈا کے آنچ دیتے جسم سے چپکا وہ بیڈ روم کی طرز پر سجے کمرے میں داخل ہوا تو خود پر قابو رکھنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ اس نے یکدم ہی خود کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹاتی لنڈا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے جواباً کوئی تعرض نہیں کیا اور خود سپردگی کے عالم میں چودھری کی منمانیوں کا سواگت کرنے لگی۔ شراب کے نشے میں شباب کی آمادگی نے بات بہت آگے تک پہنچا دی۔ ہوس و نفسانی لذت میں ڈوبے لمحات کتنی تیزی سے گزرتے رہے چودھری کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس نے زندگی میں بے شمار عورتوں کی قربت سے لطف اٹھایا تھا۔ ان عورتوں میں اس کی بیویوں سے لے کر بے باک طوائفیں اور وہ مظلوم لڑکیاں جنہیں وہ طاقت و اختیار کے زور پر اپنے بستر تک آنے پر مجبور کر دیتا تھا، سب ہی شامل تھیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی لنڈا جیسی نہیں تھی۔ بے پناہ جنسی کشش کی حامل لنڈا کسی منہ زور ندی کی طرح تھی جس میں اترنے کے بعد چودھری تیرنے کی کوشش میں ہانپ سا گیا، لیکن اسے اعتراف تھا کہ اس منہ زور ندی کی قربت میں جو لطف ہے وہ اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا۔ اسی لیے وہ ہانپنے اور تھکنے کے باوجود اس ندی سے باہر آنے کو کسی صورت تیار نہیں تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، ڈیوڈ آنے والا ہوگا، آخرکار لنڈا نے خود ہی احساس دلایا تو چودھری تون و کرہن اس سے الگ ہوا۔ وہ دونوں بیڈ روم سے نکل کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو 15 منٹ بعد ہی ڈیوڈ وہاں پہنچ گیا۔ سوری چودھری صاحب، مسئلہ ہی ایسا سامنے آ گیا تھا کہ مجھے جانا پڑا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا میزبان ہے جو دعوت پر بلا کر خود غائب ہو گیا۔ چودھری کے مقابل ایک سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے ڈیوڈ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، کوئی بات نہیں مسٹر ڈیوڈ، آپ اپنے بدلے میں مجھے اتنی شاندار میزبان کی نگرانی میں چھوڑ کر گئے تھے کہ کسی قسم کی بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چودھری نے اپنے پہلو میں بیٹھی لنڈا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے ڈیوڈ کو جواب دیا۔ اگر وہ جواب نہ بھی دیتا تو اس کی ساری کیفیت اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ بھاری برکم چہرے کی سرخی اور آنکھوں کا خمار ان لمحات کی کہانی سنا رہے تھے جو اس نے لنڈا کے ساتھ گزارے تھے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو میرے نہ ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ورنہ میں تو سارا وقت اسی الجھن میں رہا کہ کہیں آپ بور نہ ہو رہے ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے کسی کو بوریت ہو یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ڈیوڈ؟ ڈیوڈ کی بات سن کر لنڈا نے بڑی ادا سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہنی، تمہارا ساتھ تو بندے کو پرانی شراب کے نشے کی طرح مدہوش کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس مدہوشی کو کم کرنے کے لیے تم ہمیں گرم گرم بلیک کافی پلوا دو
تاکہ میں چودھری صاحب سے ذرا کام کی باتیں بھی کر سکوں۔ بظاہر خوشگواری سے کہتے ہوئے ڈیوڈ کے لہجے میں معنی خیزی تھی۔ اس معنی خیزی کو محسوس کر کے چودھری سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ مرحلہ آ گیا تھا جب اس پر اس ملاقات کا مقصد واضح ہو جاتا۔ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں چودھری صاحب، جہاں تک پلین میں ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ماہبانو نام کی اس لڑکی میں بے حد دلچسپی رکھتے ہیں اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی کہاں ہے یہ صرف میں جانتا ہوں، اور میں ہی اسے آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ آپ لڑکی کے حصول کے لیے اسی شہریار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس بات کا بھی مجھے اچھی طرح علم ہے۔ اس چکر میں آپ ایک بار اسی کو دھوکہ دے کر اس کی قابل اعتراض حالت میں تصویریں بھی اتار چکے ہیں، اس کا بھی مجھے علم ہے، اور اب بھی یقیناً آپ کوئی نئی ترکیب لڑانے کا سوچ رہے ہوں گے، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ لیکن ماہبانو اب کہاں ہے یہ شہریار کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کا پتہ دینے والا ساری دنیا میں آپ کو میرے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں ملے گا، لیکن ظاہر ہے اتنی قیمتی معلومات میں آپ کو ایسے تو فراہم نہیں کر دوں گا۔ اس کے لیے آپ کو گیو اینڈ ٹیک کے اصول کے مطابق میرے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ لنڈا کے لاؤنج سے نکلتے ہی ڈیوڈ نے بے حد سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ چودھری نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کام بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے اتنا جان لیں کہ میری بات مان لینے کی صورت میں آپ کو صرف ماہبانو ہی نہیں ملے گی، بلکہ میں آپ کو باقاعدہ معاوضہ بھی ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ لنڈا اور دوسری من پسند لڑکیوں کی قربت بونس سمجھ کر انجوائے کیجیے گا آپ۔ وہ چودھری کی لالچی فطرت کو للچانے کی ہر ممکن ترکیب لڑا رہا تھا۔ کام بتاؤ، کام معلوم ہوگا تب ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ چودھری نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی تھیں جو اتنی آسانی سے ڈیوڈ کو خود پر حاوی ہونے دیتا۔ لنڈا کی ہوش ربا قربت میں 2 گھنٹے گزار لینے کے بعد بھی بہرحال وہ اتنا تو ہوش میں تھا کہ کام کی نوعیت جانے بغیر ڈیوڈ کی کسی پیشکش سے متاثر نہ ہو، یا کم از کم اسے متاثر ہونے کا تاثر نہ دے۔ پیر آباد کے ساتھ جو جنگل لگا ہوا ہے وہ آپ کی انکم میں کتنا اضافہ کرتا ہے، یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نئے اے سی شہریار کی پوسٹنگ کے بعد آپ اس سلسلے میں بڑے پریشان ہیں۔ وہ نہ لکڑی سمگل کرنے دیتا ہے اور نہ ہی جانوروں کی کھالیں۔ اس کی طرف سے ہونے والی سختی کی وجہ سے آپ کا اچھا خاصا بزنس تباہ ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ نقصان پورا ہو جائے۔ تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی اور منصوبہ ہے کیا؟ ڈیوڈ کی بات سن کر چودھری نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن لکڑی اور کھالوں کی سمگلنگ کی بجائے نئے بزنس کا منصوبہ۔ نیا بزنس؟ وہ کیا؟ چودھری حیران ہوا۔ اس کی تفصیلات میں ابھی بتاتا ہوں، ڈیوڈ نے کہا، اور کافی کے مگ لے کر آنے والی لنڈا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لنڈا نے اسے اور چودھری کو کافی پکڑائی اور خود ایک جانب خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زبردست، تم نے بالکل اپنی طرح شاندار کافی تیار کی ہے۔ ڈیوڈ نے گرم کافی کا ایک گھونٹ بھر کر لنڈا کو سراہا اور پھر چودھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، تو میں آپ کو بزنس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ پیر آباد آپ کے ضلع کا سب سے بڑا گاؤں ہے، اور آپ کا ہی پورے علاقے میں سب سے زیادہ ہولڈ بھی ہے، اس لیے ہم آپ سے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہمیں دیگر زمینداروں میں سے کسی سے رابطہ کرنا ہوگا، اور یہ بات یقیناً آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ اتنی بات کہہ کر اس نے لمحے بھر کا توقف کیا اور چودھری کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بات مزید آگے بڑھائی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو جنگل ہے وہ حیرت انگیز ماحول رکھتا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی، ورنہ اس جنگل میں دنیا کے نایاب ترین پودوں اور جانوروں کی نشو و نما ہو سکتی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جنگل کا حیرت انگیز ماحول اور موسم پوست کی کاشت کے لیے بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم مستقبل میں بہت بڑے پیمانے پر اس سلسلے میں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن فی الحال تو اس سے پہلے کاشت کا مرحلہ ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں جو مین پاور چاہیے وہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں گے۔ آپ کے پاس ایسے محنتی اور قابل اعتماد بندوں کی کمی نہیں ہوگی جو یہ کام کریں بھی اور معاملے کو راز میں بھی رکھیں۔ ڈیوڈ نے آخر کار تھیلے سے بلی نکال ہی دی۔ لیکن فارسٹ آفیسر کو ساتھ ملائے بغیر یہ کام کیسے ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ نیا فارسٹ آفیسر عابد انصاری بہت اچھی شہرت رکھتا ہے، اور کبھی کسی کرپشن کے سلسلے میں اس کا نام سامنے نہیں آیا۔ چودھری نے ڈیوڈ کی توجہ اہم نقطے کی طرف مبذول کروائی۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ کام ہم کر لیں گے،
عابد انصاری کتنی ہی اچھی شہرت رکھتا ہو، ہے تو آخرکار انسان ہی، اور انسانوں کو ان کے اصولوں سمیت خریدنے کا پرانا تجربہ ہے ہمیں۔ ڈیوڈ نے اطمینان سے جواب دیا، اگر آپ مطمئن ہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں تو عابد انصاری آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میں تو اپنے بارے میں بات کروں گا۔ آپ جو کام مجھ سے لینا چاہتے ہیں وہ بہت رسکی ہے۔ بندے بے شک میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں، لیکن کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت چھان پھٹک کر بندوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ایسے منتخب بندوں کا ریٹ بھی بہت اونچا ہوتا ہے۔ میرے بندے میرے وفادار ہیں تو صرف اس لیے کہ میں انہیں ان کی وفاداری کی مناسب قیمت ادا کرتا ہوں۔ آپ جو کام لینا چاہتے ہیں اس کے لیے میں جو بندہ لگاؤں گا ان کی قیمت اچھی خاصی ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے مناسب ادائیگی کریں۔ بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ یہ کام پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہو۔ لکڑی اور کھالوں والے بزنس میں بھی ہم اسی بنیاد پر کام کرتے تھے، اس بزنس کے لیے بھی میری یہی شرط ہوگی۔ چودھری نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے تعاون سے کاشت کی جانے والی پوست آنے والے وقت میں کتنوں کی زندگی برباد کرنے کا سبب بنے گی۔ وہ بے ضمیر انسان انسانیت کا ہر فریضہ و احساس بھول کر مال و دولت کے حساب و کتاب میں الجھ گیا تھا۔ پارٹنرشپ کی ضد نہ کریں چودھری صاحب، آپ نے ضد کی تو ہم آپ کے کسی حریف سے بھی معاملات طے کر سکتے ہیں۔ ڈیوڈ نے اس کا مطالبہ سن کر دھمکی دی، میرا کوئی حریف اتنا طاقتور نہیں کہ میرے مقابلے پر آ کر کسی کام میں ہاتھ ڈال سکے، بلکہ سچ پوچھیں تو آپ اس علاقے میں میرا کوئی حریف ڈھونڈ ہی نہیں سکیں گے۔ پیر آباد کو چھوڑ کر جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں سے کسی کا بھی زمیندار میری ٹکر کا نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کے دل میں دشمنی ہو بھی تو زبان سے اظہار کی جرت نہیں کر سکتا۔ معاملے کی نوعیت سامنے آنے کے بعد چودھری مکمل طور پر فارم میں آ گیا تھا اور بہت عیاری سے ڈیوڈ سے معاملات طے کر رہا تھا۔ اوکے، اگر آپ کی یہی شرط ہے تو ہم پرسنٹیج پر معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ آپ اس بزنس میں 10% کے حصے دار ہوں گے۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ ڈیوڈ بھی چودھری کے بیان کردہ حقائق اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ 10% بہت کم ہے، 35% سے ایک پوائنٹ نیچے بھی معاملہ طے نہیں ہوگا۔ ڈیوڈ کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے چودھری نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ 35% تو بہت زیادہ ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ہم جو بزنس کرنے جا رہے ہیں اس میں قدم قدم پر کتنی دشواریاں سامنے آتی ہیں اور کتنے لوگوں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ اگر میں اپنے ایک پارٹنر کو ہی 35% دے دوں گا تو باقی لوگوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ ڈیوڈ نے اعتراض کیا، یہ سب میں نہیں جانتا، مجھے یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ میرے لیے ہوگا۔ میرے بندے کام کریں گے تو کسی اونچ نیچ کی صورت میں ہی پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا مطالبہ بالکل درست ہے۔ چودھری بے پناہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ پر اڑا رہا۔ اس طرح رویے میں لچک لائے بغیر تو بات نہیں بنے گی چودھری صاحب۔ میری نرم گفتاری کو شاید آپ میری کوئی مجبوری سمجھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم جیسے کام کرنے والے لوگ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ہم سے تعاون کرے تو ٹھیک، ورنہ ہم اپنی راہ کی رکاوٹیں ہٹانا اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ڈیوڈ کی بات سن کر چودھری بھڑک اٹھا۔ یہ دھمکی نہیں، حقیقت ہے، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ رد عمل میں چودھری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آرام سے ڈارلنگ، یہ تم چودھری صاحب جیسے شخص سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ اب تک خاموش کردار کی طرح کمرے کے منظر میں موجود لنڈا فوراً ہی حرکت میں آئی اور ڈیوڈ کو ٹوکا۔ جواباً وہ بری بری شکلیں بنانے لگا۔ ڈیوڈ کی بات کو آپ برا مت مانیں چودھری صاحب، اصل میں اپنی جگہ یہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن آپ چونکہ پہلی بار اس بزنس میں ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں اس لیے آپ کو صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو 35% دے کر واقعی ڈیوڈ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو میں ڈیوڈ سے آپ کے لیے 25% شیئرز کی سفارش کر سکتی ہوں۔ یقین کریں 25% لے کر بھی آپ بہت فائدے میں رہیں گے۔ چودھری کا بازو پکڑ کر اسے واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے لنڈا نے کچھ ایسی ادا سے یہ بات کی کہ وہ مزاحمت کے قابل نہیں رہا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اب لنڈا اس کے پہلو سے بالکل جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے تو مجھے پھنسا دیا لنڈا، 25% شیئر بھی بہت زیادہ ہے، ڈیوڈ نے احتجاج کیا۔ کتنا ہی زیادہ ہو، اب تو میں چودھری صاحب سے وعدہ کر چکی ہوں، تمہیں میرا یہ وعدہ ہر صورت پورا کرنا ہوگا۔ لنڈا نے محبوبانہ ناز کے ساتھ حکم صادر کیا۔ تمہاری
سفارش ہے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ ڈیوڈ نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ اب تو آپ خوش ہیں نا چودھری صاحب؟ لنڈا نے تفاخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے چودھری سے پوچھا۔ تم ساتھ ہو تو خوش نہ ہونے کا کیا سوال ہے ہنی؟ تم نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ لنڈا کے آنچ دیتے ہوئے بدن کی حدت اپنے اندر اتارتے ہوئے چودھری نے جواب دیا۔ جواباً لنڈا نے سامنے بیٹھے ہوئے ڈیوڈ کی پرواہ کیے بغیر اس کے رخسار کو چوم لیا۔ چودھری کے نزدیک یہ اس کی فتح تھی کہ ڈیوڈ کی گرل فرینڈ اس کے سامنے اس کے بجائے چودھری کے ناز اٹھا رہی تھی۔ حسن کی شاطرانہ چالوں کے آگے ہار جانے والا چودھری بھلا کیسے جان سکتا تھا کہ فتح تو انہی کے ہاتھ آئی ہے جنہوں نے اس کھیل کا آغاز کیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔